اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم۔ ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے نبوت کے بیان میں۔ گزشتہ دروس میں ہم نے بہت ساری باتوں کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی، اور آج اس سلسلے کا جو بحث نبوت کا نواں درس ہے، اس کا عنوان ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی و حقانیت پر ایک اور دلیل۔ اس کا عنوان یہ ہے، ایک مدعی نبوت اور اس کی دعوت کی سچائی اور حقانیت، سچائی و حقانیت یا کذب و بہتان کا سراغ مطالبہ معجزہ کے علاوہ دیگر طریقوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انسان مثلا دعوی نبوت کرے تو اس کی دعوت کی سچائی اور حقانیت کو سمجھنے کے لیے، اس کے دعوے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اس کو سچا اور صحیح سمجھنے کے لیے، صحیح جاننے کے لیے، اور اس کے یعنی ہم تاکہ سمجھ سکیں کہ ہاں اس کے دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس بات کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے بتایا تھا کہ معجزہ مثلا طلب کرنا، اس سے وہ معجزہ دکھائے، تو مطالبہ معجزے کے علاوہ کچھ اور طریقے بھی ہیں جن سے یہ سمجھا جا سکتا ہے یا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دعویٰ اس کا صحیح ہے یا غلط ہے۔ جیسے معجزہ کام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ معجزہ کس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نبی سے طلب کریں اور نبی جو ہے وہ دعوی نبوت کے ثبوت میں اپنے معجزے کو پیش کرے، لوگوں کو دکھائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ اور ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے آپ صحیح و غلط دعوی نبوت کا صحیح ہونا یا غلط ہونا، سچا ہونا یا جھوٹا ہونا ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اس میں فرق کر سکتے ہیں کہ دعوی نبوت کرنے والا انسان سچ کر رہا ہے، دعویٰ سچا دعویٰ ہے اس کا، یا اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور یہ طریقے دعوے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک مزید واضح دلیل شمار ہو گئے۔ جو طریقے بتائے جا رہے ہیں یعنی دعوے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے مزید واضح دلیل شمار ہوں گے، اور وہ طریقے درج ذیل آثار و قرائن کی دقیق جمع آوری سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ طریقے جو ہیں وہ کیا ہیں، کیسے حاصل ہوں گے، کہاں سے ہوں گے، ان کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں جو کچھ ہم نیچے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، صحیح درج ذیل آثار و قرائن کی دقیق جو ہم نیچے بیان کر رہے ہیں، آثار و قرائن کی دقیق جمع آوری سے حاصل ہو سکتے ہیں جو ہم نیچے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی خصوصیات اور معاشرتی خدمات۔ نمبر 1 اخلاقی خصوصیات اور معاشرتی خدمات۔ نمبر 2 دعوت کے زمانے میں معاشرے کی وضعیت، یعنی اخلاقی خصوصیات کیا ہیں اور معاشرتی خدمات کیا ہیں، ان چیزوں کے ذریعے بھی دعوت کے زمانے میں معاشرے کی وضعیت کیا ہے۔ نمبر 3 زمان کی شرائط۔ نمبر 4 دعوت میں شامل مختلف امور۔ نمبر 5 دائی کا لاہے عمل یا پروگرام اور اس ہدف تک پہنچنے کے وسائل۔ نمبر 6 ماحول پر دعوت کے اثرات کا اندازہ۔ نمبر 7 دائی کا اپنے ہدف سے متعلق جذبہ ایمان و فداکاری، یعنی جو دائی ہے، دعویٰ کر رہا ہے، اس کا خود اپنے ہدف سے متعلق جذبہ ایمان اور فداکاری کتنا ہے، کس طرح کا ہے، کیا ہے۔ دعویٰ تو کر رہا ہے وہ اپنے کسی نبوت کے بارے میں، لیکن جو اس کا ہدف ہے اس سے متعلق کا جذبہ ایمان خود کیا ہے اور اس میں کیا فداکاری ہے ان کی۔ دشمن کی دھمکیوں لالچ کی پرواہ نہ کرنا، مثلا یعنی دشمن دھمکی دے رہا ہے تو کوئی سیاسی مسئلہ تو ہے نہیں کہ صاحب جو ہے وہ آگے پیچھے ہٹ جائے گا، اگر واقعی نبی ہے
تو کیا دھمکیوں سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ نہیں. یہ لالچ دے دیں کہ صاحب آپ یہ لے لو اور باقی یہ کام کرنا چھوڑ دو، تو نبی چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جو ہے وہ پریشان کیا گیا اور کتنا لالچ دیا گیا، لالچ بھی دیا گیا. یہاں تک کہ کفار و مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے، آپ ہماروں کو مان لیجئے، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے کو مان لیں گے، ہم اتنے مانتے ہیں کہ کسی مان لیں گے آپ کے خدا کو. صحیح ہے. مگر چونکہ نبوت کا مقصد یہ تھا ہی نہیں. نبوت کا مقصد تو شرک کو اور کفر کو ختم کرنا تھا. نبی کا مقصد جو ہے کفر و شرک کو ختم کرنا ہوتا ہے. تو کیسے سمجھوتا کر سکتا ہے نبی جو ہے ایسا کہ بھائی ٹھیک ہے صاحب آپ جو ہے وہ ہماروں کو مان لو، ہم آپ کو مان لیں گے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے سمجھوتا؟ ہو ہی نہیں سکتا. لالچ بہت دیا گیا، ہر طریقہ لالچ دیا گیا کہ آپ یہ نہ کرو، بس باقی ہم سے کچھ بھی لے لو، باقی یہ نہ کرو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا. ظاہر ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ دشمن کی دھمکیاں اور لالچ کی پرواہ اس شخص کو ہے یا نہیں ہے، کتنی کرتا ہے اس پر، کتنا اہتمام کرتا، کیا دھیان دیتا ہے اس پر یا نہیں دیتا، دھمکیوں کو سنتا ہے نہیں سنتا، دھمکیوں سے ڈرتا ہے نہیں ڈرتا ہے، اور لالچ کی کرتا ہے نہیں کرتا. مثلا عمومی افکار پر تیزی سے اثر انداز ہونا. دشمن یعنی ایمان لانے والے لوگوں سے متعلق نمبر 10 ایمان لانے والے لوگوں سے متعلق بحث، اور یہ کہ وہ کس قسم کے طبقات سے تعلق رکھتے تھے. اگر ہم مندرجہ بالا یعنی جو ہم اوپر بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کی ابھی چیزیں 10 مسائل جو ہم نے اوپر بیان کیے، یہ مندرجہ وہاں کیا تھا، مندرجہ ذیل، یہ درج ذیل پہلے جو بتایا. اب مندرجہ بالا جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں، اگر ہم مندرجہ بالا 10 مسائل ہر مدعی نبوت کے حوالے سے مورد بحث قرار دیں تو ہم نہ صرف حقانیت کا ایک معیار قائم کر سکتے ہیں بلکہ آسانی کے ساتھ اس کی سچائی یا جھوٹ کا بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو 10 باتیں ہم نے بتائی ہیں، یہ اگر ہم ان کو جو دیکھیں تو ہم ان کے اعتبار سے یہ نہیں صرف کہ ہم جو ہے وہ حقانیت کا معیار جو ہے قائم کر سکتے ہیں، حقیقت کا معیار قائم کر سکتے ہیں، حقیقت کا ترازو بنا سکتے ہیں، کسوٹی بنا سکتے ہیں، بلکہ آسانی کے ساتھ اس کی سچائی یا جھوٹ کا بھی علم حاصل کر سکتے ہیں کہ دعویٰ اس کا جھوٹا ہے یا سچا. مندرجہ بالا 10 مسائل میں ہم حضرت پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک دقیق بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ ان کے بارے میں مفصل بحث کرنے سے چند کتابیں دائرۂ تحریر میں آ سکتی ہیں. یعنی اگر ہم واقعا ان کے بارے میں بحث کریں تفصیل کے ساتھ تو بہت ساری کتابیں بن جائیں گی صرف اس چیز میں، دعوے نبوت کو پہچاننے کے بارے میں. لیکن ہم اس کے باوجود بھی کچھ بحث کرتے ہیں، دقیق بحث کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں. نمبر 1، مختلف مکاتب و مذاہب سے تعلق رکھنے والے مورخین نے، یعنی مختلف مکتب فکر اور مختلف مذاہب کے لوگوں نے یا مورخین نے حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی خصوصیات سے متعلق جو باتیں تحریر کی ہیں، ان میں یہ بات سب کے نزدیک تسلیم شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پاک و پاکیزہ اور کار خیر کرنے والے تھے کہ زمانے جاہلیت میں ہی آپ کو امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا. یعنی آپ اس قدر بعض خصوصیات کے حامل تھے اور آپ کی افکار اور آپ کے جو نظریات یعنی وہ اس قدر پاک اور صاف تھے اور پاکیزہ تھے کہ لوگ زمانے جاہلیت میں ہی، جب جاہلیت کا زمانہ تھا، جب کفر و شرک پھیلا ہوا تھا اور لوگ یعنی دنیا کی بہت بڑا حصہ یا دنیا کے بہت زیادہ انسان، اکثر انسان کیا تھے اس زمانے میں، کافر تھے یا مشرک تھے. یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور اگر کچھ مان بھی رہے تھے اللہ کو تو وہ ایسے نہیں مان رہے تھے جیسے اللہ چاہتا ہے، ایسے نہیں مانتے تھے جیسے اللہ چاہتا ہے.
تو یعنی بہت بڑا زمانہ جو تھا وہ یعنی جاہلیت کا زمانہ تھا، کفر و شرک کا زمانہ تھا. تو اسی زمانے میں، اس زمانے میں بھی لوگ آپ کو امین اور صادق کہہ کے پکارا کرتے تھے. یہ کمال نہیں ہے آپ کا، مثلا جو ہے آپ کے کردار کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کی افکار کا، آپ کے انداز کا، آپ کے طریقوں کا کمال نہیں ہے. واقعاً بہت بڑا کمال ہے کہ جہاں لوگ جو ہے وہ کفر و شرک میں مبتلا ہوں، وہاں ہمارے نبی کو لوگ جو ہے اس زمانے میں کیا کہتے تھے؟ صادق، امین کہہ کے وہ پکارتے تھے. صادق ہے، سچا ہے. ہم اس کے خدا کو تو نہیں مانتے، لیکن ہاں یہ سچا ہے. ہم اس کی باتوں کو ویسے تو نہیں مانتے، لیکن یہ سچا ہے، کمال کی بات ہے. یہ امین ہے. ہم اس کو نبی تو نہیں مانتے، لیکن یہ امین ہے، ہم اس کو امین مانتے ہیں. یہ زمانے میں بھی لوگوں نے اس کو بات کو تسلیم کیا ہے کہ نبی مان رہے نہیں مان رہے، مگر اللہ کے رسول کو صادق مان رہے ہیں، امین مان رہے ہیں. کہ زمانے جاہلیت میں ہی آپ کو امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا. تو اس زمانے میں بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کے لوگ پکارا کرتے تھے. تاریخ کہتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو امیر المومنین مولائے متقیان علی علیہ السلام تو اس بات پر معمول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو یہ فرمایا، حکم دیا کہ آپ کے بعد وہ آپ کے پاس موجود لوگوں کی امانتیں ان کو لوٹا دیں. جب آپ ہجرت پر جانے لگے، آپ مدینہ مکہ چھوڑنے لگے، مکہ مکرمہ سے آپ رخصت ہوئے مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو کیا بنایا؟ اپنا نائب بنایا. اور یہ بھی ایک بہترین دلیل ہے آپ کی خلافت اور نیابت پر کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں آپ کو نائب بنایا اپنا، کہ میں مدینے سے جا رہا ہوں، مکے سے جا رہا ہوں، اور آپ جو ہے وہ میرے نائب ہیں کس چیز میں؟ امانتیں لوٹانے میں. صحیح ہے. اور بعض امور انجام دینے میں. صحیح. یعنی زندگی میں آپ نے یعنی جتنی مرتبہ آپ نے ایسے موقعوں پر، یعنی ایسے موقع آئے ہیں زندگی میں کہ آپ نے ان کو نائب بنایا، اور مثلا جو ہے وہ یعنی واضح ثابت ہوتا ہے اس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل کون ہے. صحیح ہے. کہ وہ جو ہے آپ نے اپنی زندگی میں ان کو جو ہے وہ بہت سارے امور سپرد فرمائے ہیں. صحیح. جن میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ ہجرت کے وقت کا بھی ہے. ہجرت کے وقت کا بھی ہے کہ آپ امانت جو ہے وہ مولا علی کے حوالے فرمائی اور کہا کہ میرے بعد جب میں چلا جاؤں یہاں سے تو یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا. یعنی آپ گویا میرے نائب ہیں اس مسئلے میں، نیابت دیا. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی آپ کو مثلا جو ہے وہ جب مدینے میں آپ کو چھوڑا اور باقی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ گئے، تو جو حدیث ہے کون سی؟ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. صحیح ہے. کہ کیا اما ترضا، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. الا انہ لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. صحیح. یعنی گویا ہارون کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے. خلیفہ تھے. باقاعدہ قرآن کریم میں پورا قصہ موجود ہے ان کی خلافت اور ان کی جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ خود موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا. صحیح ہے. دعا کی. تو بہرحال تو ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو حکم دیا، معمور کیا اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام جو امانتیں نبی کے پاس موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علی علیہ السلام کیا کریں؟ بعد نبی، یعنی نبی جب مکے سے چلے جائیں ہجرت فرما لے تو وہ امانتیں، جن کی جو امانت ہے وہ جس کی جو امانت ہے وہ لوٹاتے ہیں. آپ کی شجاعت، استقامت، حسن اخلاق، وسعت قلبی، جمع مردی اور درگزر جیسی خصوصیات کا مشاہدہ حالت جنگ و سلو ہر جگہ کیا جا سکتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور آپ کی استقامت اور آپ کا حسن اخلاق، وسعت قلبی، جمع مردی، بہادری، دلیری اور درگزر جیسی خصوصیات کا مشاہدہ حالت جنگ ہو، صلح ہو، آپ ہر جگہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں.
یہ کیا جا سکتا ہے، خصوصاً فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خونخوار دشمن کے لیے عام معافی کا اعلان فرمایا، یعنی فتح مکہ کے وقت، ہاں جو ہم مکے کی بات کر رہے تھے ابھی کہ امانتیں جو ہے مولا نے حوالے فرمائی، ہاں کہ اور جو ہے وہ ہجرت کے لیے رسول چلے گئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو شوق میں کیا تھا، مجبوری تھی، حالات ایسے بن گئے تھے مثلا جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، وہ آپ کے آباء و اجداد کا وطن تھا، آپ کے آباء و اجداد کا وطن تھا، وہ چھوڑنا پڑا آپ کو جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں، صحیح ہے، تو لیکن جب آپ نے مکے کو دوبارہ بعد میں فتح کر لیا، فتح فرما لیا، تو فتح کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور اپنے خونخوار دشمن کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ معافی کا اعلان آپ کی ان خصوصیات کی ایک زندہ مثال ہے۔ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ درس کو یہیں پر روک دیا جائے، کیونکہ ابھی کافی باقی ہے اور وقت ہمارا ختم کیا زیادہ ہو چکا ہے ہمارے اعتبار سے، تو انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ صلی اللہ محمد و آل محمد و السلام اجل علیکم فرجہ۔ ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔